بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ روز دو بڑے حملے سامنے آئے ہیں اور دونوں ہی اپنی نوعیت میں نہایت عجیب و غریب ہیں۔ ایک حملہ امریکہ نے کیا جبکہ دوسرا حملہ بظاہر خود امریکہ پر ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ امریکہ کے اہم شہر سین فرانسسکو، جس کی آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب ہے، وہاں مکمل بلیک آؤٹ ہو چکا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ پورے شہر کا نظام بری طرح درہم برہم ہو گیا ہے۔ شہر کے ایک بڑے حصے میں بجلی مکمل طور پر منقطع ہے، ٹریفک کا نظام مفلوج ہو چکا ہے کیونکہ سگنلز کام نہیں کر رہے، اور تمام کاروباری سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں۔ ہم اکثر پاکستان جیسے ممالک میں بجلی کے بریک ڈاؤن دیکھتے آئے ہیں، لیکن امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کے ایک بڑے اور اہم شہر میں اس نوعیت کا بلیک آؤٹ ہونا سب کے لیے حیران کن ہے۔ صورتحال اس قدر سنگین ہے کہ کئی گھنٹوں گزرنے کے باوجود بجلی بحال نہیں کی جا سکی۔ حکام بجلی کی بحالی کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں مگر کامیابی نہیں مل سکی۔ ہسپتالوں میں صرف ایمرجنسی لائٹس کام کر رہی ہیں اور وہاں بھی کسی بڑے بیک اپ پلان کا فقدان ہے، کیونکہ امریکہ میں اس طرح کے بجلی کے طویل تعطل کی ضرورت کبھی محسوس ہی نہیں کی گئی تھی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ پر ایک بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ امریکی حکام کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا، تاہم اس سے قبل ممبئی بھارت میں ہونے والے بلیک آؤٹ کے حوالے سے امریکی تھنک ٹینکس یہ موقف اختیار کر چکے ہیں کہ اس کے پیچھے چین کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکہ کے متعدد جنگی طیارے، جن میں F-16، F-18 اور F-35 شامل ہیں، اور ہیلی کاپٹرز کریش ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی کمیونیکیشن کے سگنلز بھی متاثر ہوئے ہیں، اور اب پورے شہر کی بجلی کا اچانک بند ہو جانا ایک نہایت تشویشناک اور تباہ کن صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اب ذرا ان تمام ڈاٹس کو آپس میں جوڑ کر دیکھیں۔ ایک طرف اچانک یہ بلیک آؤٹ ہوا اور دوسری طرف امریکی فوج نے ایک بڑی اور غیر معمولی کارروائی انجام دی۔ امریکی کمانڈوز نے سمندر میں ایک آئل ٹینکر پر قبضہ کر لیا۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہ ٹینکر وینزویلا کا تھا، مگر بعد میں یہ حقیقت سامنے آئی کہ وہ دراصل ایک چینی کمپنی کا آئل ٹینکر تھا جو چین کے لیے تیل لے کر جا رہا تھا۔ جیسے ہی امریکہ نے اس چینی آئل ٹینکر کو اپنی تحویل میں لیا، اس کے کچھ ہی دیر بعد امریکہ کے اہم شہر سین فرانسسکو میں بجلی غائب ہو گئی۔ اب یہاں ایک سنجیدہ سوال جنم لیتا ہے، کیا یہ چین کی جانب سے کوئی جوابی کارروائی تھی؟ اس لیے کہ امریکہ کا پورا پاور گرڈ اس وقت ڈیجیٹل کنٹرول سسٹمز پر چل رہا ہے۔ آج کے دور میں کسی ملک کو مفلوج کرنے کے لیے میزائل داغنے کی ضرورت نہیں رہی۔ بڑی طاقتیں اب براہ راست جنگ کے بجائے سائبر حملوں کا سہارا لیتی ہیں۔ اس طریقے واردات میں حملہ آور پاور پلانٹس کے ڈیجیٹل سسٹمز میں گھس کر غلط ڈیٹا یعنی فالس ڈیٹا فیڈ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی سسٹم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وولٹیج حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے یا اوور لوڈ ہو رہا ہے، تو حفاظتی نظام خود بخود پورے گرڈ کو بند کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورا شہر اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ سین فرانسسکو کوئی عام شہر نہیں ہے۔ یہاں دنیا کے بڑے ارب پتی افراد رہتے ہیں، عالمی سطح کے کاروباری ادارے موجود ہیں اور ٹیکنالوجی کے بڑے مراکز قائم ہیں۔ ایسے شہر کو مکمل اندھیرے میں دھکیل دینا اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ صرف ایک ٹریلر تھا تو پورے امریکہ کو بھی اندھیرے میں ڈبویا جا سکتا ہے۔ اگر واقعی یہ امریکہ پر ایک حملہ ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اس کا کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کوئی میزائل حملہ نہیں جسے انٹرسیپٹ کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ خود یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ اس کے جنگی جہاز کیوں گر رہے ہیں، اس کا کمیونیکیشن سسٹم کیوں بار بار فیل ہو رہا ہے، اور بڑے شہر کیوں اچانک تاریکی میں ڈوب رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہو جائے گی، بنیادی سہولیات متاثر ہوں گی اور پورا ملک آہستہ آہستہ مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔ چین کبھی بھی ایسے الزامات کا براہ راست جواب نہیں دیتا، لیکن اگر ذرا گہرائی سے غور کیا جائے تو پچھلے کچھ عرصے سے امریکہ کے ساتھ مسلسل عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کبھی طیاروں کے گرنے کی خبریں آتی ہیں، کبھی ایئر بس کے تمام جہاز گراؤنڈ کرنے کے احکامات جاری ہوتے ہیں، اور کبھی اچانک فلائٹس کینسل کر دی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ محض اتفاق کہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر یہ بلیک آؤٹ ایک ہفتے یا 15 دن تک جاری رہتا ہے تو کیا ہوگا؟ نہ ایئرپورٹس کام کریں گے، نہ امیگریشن کا نظام فعال رہے گا، اور نہ ہی موبائل سگنلز دستیاب ہوں گے۔ لوگ آخر کب تک اپنی بیٹریاں چارج رکھ پائیں گے؟ یورپ میں تو پہلے ہی وارننگ جاری کی جا چکی ہے کہ لوگ اپنے پاس ریڈیو اور اضافی بیٹریاں رکھیں، مگر ڈیجیٹل دور میں یہ سہولتیں بھی کب تک ساتھ دیں گی؟
چین نے صرف اپنا دفاع مضبوط نہیں کیا بلکہ ٹیکنالوجی کے میدان میں وہ امریکہ سے تقریباً 10 سے 15 سال آگے نکل چکا ہے۔ امریکہ کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل بھی اپنا آئی فون امریکہ میں تیار نہیں کر سکتی، اسے چین پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ چین نے زمین اور سمندر کی گہرائیوں سے اس قدر سونا نکال لیا ہے کہ وہ عالمی معیشت پر نمایاں اثر و رسوخ رکھتا ہے، جبکہ امریکہ اس وقت قرضوں کے بھاری بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ دوسری طرف چین کے پاس ریئر ارتھ ایلیمنٹس پر مضبوط کنٹرول ہے جو جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ اگر سین فرانسسکو میں ایسا ہو سکتا ہے تو نیو یارک، واشنگٹن اور فلوریڈا میں بھی یہ ممکن ہے۔ اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو امریکہ کا انفراسٹرکچر اسے سنبھالنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ صورتحال امریکہ کی تباہی کے آغاز کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ جدید جنگیں اب سرحدوں پر نہیں بلکہ پاور گریڈز، ڈیجیٹل سسٹمز اور کمپیوٹر سکرینز پر لڑی جا رہی ہیں۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔